وہ خط کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں جو سینئر قیادت نے خط لکھا ہے۔ ویسے تو بہت سارے خط آئے ہیں، عمران خان کی طرف کو بھی لکھے گئے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی، لیکن یہ خط اب پبلک ہو چکا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، صرف سیادت۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے جو جارحانہ رویے ہیں جن کی وجہ سے ملک بحرانوں کا شکار ہے، ملک کی سیاسی جو نظام ہے یا معاشی نظام، انتظامی معاملات سارے گڑبڑ ہو چکے ہیں، لہذا اس کے اندر ایک سیاسی قومی سیاست کا جو کردار ہے اس پہ کی اہمیت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ سینئر قیادت اس کے بارے میں جو سوچ رہی ہے کہ فریقین کے مابین کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے، مذاکرات، مفاہمت یا دوسرے لفظوں میں ڈیل، جس سے یہ جو سیاسی بحران ہے نا، یہ جو سیاسی ہلچل ہے، یہ اس پہ یقینی ہے یا عدم استحکام ہے، اس کا خاتمہ ہو اور عمران خان کے ساتھ معاملات ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کیے جائیں تاکہ پاکستان کا یہ سیاسی نظام آگے چل سکے، ورنہ یہ نظام رہے گا۔ یہ اس کا مفہوم تھا اور انہوں نے پاکستان کی سینئر قیادت، خصوصی طور پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم محمود خان چکزئی اور مولانا ناصر عباس اور دیگر سینئر سیاسی رہنماؤں کی کارکردگی کو سراہا ہے اور ان کو مینڈیٹ بھی دیا ہے اور ان پہ اعتماد بھی کیا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر کوشش کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں اور اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو اسی خط کے اس مفہوم پہ بات کریں تو کوئی نقشہ نکل آتا ہے، کوئی تصویر نظر آتی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی کہ وہ جو فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور مولوی محمود مولوی صاحب کا جو گروپ متحرک ہوا تھا کہ انہوں نے ملاقاتیں بھی کی سینئر قیادت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور ان کو پورا وہ پاورز ملی تھی کہ آپ اس معاملے کو آگے چلائیں، اور ادھر سے حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی مذاکرات کی دعوت بھی دی گئی اور سراہا بھی گیا اور تھوڑا سا گرین سگنل بھی ملا تھا۔ تو اس وقت پہ اس خط کا جو شو کرنا ہے، جس کو پبلک کرنا ہے، اس کا بھی مقصد حکومت کی طرف سے یہی ہے کہ فریقین اب آپس میں سیز فائر چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، مفاہمت چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر قومی جو پاکستان کی سیاست ہے، اس عمل کو آگے چلانے کے لیے دونوں طرف سے برف پگھل رہی ہے، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سمجھنے ماننے کے لیے تیار ہیں ایک دوسرے، کیونکہ 2 سال گزر گئے ہیں، 2 سال 2026 ختم ہو چکا ہے، 25-26 آنے والا ہے، 24 اور 25 2 سال میں سیاسی عدم استحکام رہا ہے، اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نظام جو حکومت ہے، جو عوام کے مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا حل نہیں ہوا۔ اس کے حل کے لیے سیاست کے اندر استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام ہوتا ہے اور ملک کی قومی سیاست اور پاکستان کا استحکام ہوگا۔ تو اب یہ سوچ پائی گئی ہے کہ نہ لڑائی ٹھیک ہے اور نہ ہی ایک دوسرے پر پریشر
دینا ٹھیک ہے، مفاہمت بھی ٹھیک نہیں اور مزاحمت بھی ٹھیک نہیں، صرف سیاست ہی ٹھیک ہے اور سیاست سے ہی سارے نظام چلتے ہیں۔ اب میاں چودھری فواد چودھری کو جو آن بورڈ ہوا اور ایک دم وہ کیا کہتے ہیں ان کو متحرک ہوا، اور کیونکہ وہ دونوں سائڈ پہ آن بورڈ تھے، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت جو کوٹ لکھپت میں ہے ان سے ملاقات کی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں تھے اور ہیں۔ اب وہ ایسا پلان چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کے معاملات حل ہو جائیں، اور ایسا ہی معاملات نظر آتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ جو سینئر قیادت ہے جیسے شاہ محمود قریشی موسٹ سینئر، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ، محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ جیل کے اندر قید و بند ہیں اور صورتیں برداشت کر رہے ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان کو کسی طریقے سے باہر نکالا جائے کہ وہ موسٹ سینئر ترین عمران خان کے بعد وہی قیادت ہے جو موجودہ اس وقت پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت ہے، چند سینئر لوگوں کے جیسے اسد کیسر ہے، محمد علی خان ہے، وہ اپنا شہریار افریدی جیسے موسٹ سینئر جو وہ خاموش ہیں، ان کے رویہ جو ہے وہ نرم ہے، ان کی زبان میں تلخی نہیں ہے، جبکہ ان کے علاوہ شہریار افریدی گروپ، شفیع جان، یہ جو اس اب جو نئی قیادت آئی ہے علی امین گنڈا پور کی برطرفی کے بعد، ان اور علیمہ خان، ان کی حکمت عملی، ان کا موڈ جارحانہ ہے، جارحانہ موڈ کے ذریعے معاملات بگڑتے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ تو کیونکہ یہ نوجوان ہیں، ان کے اندر شاہ محمود کے اس گروپ یا شاہ محمود یا چودھری پرویز الہی جیسے موسٹ سینئر ساتھی جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ برج بنانے میں، یہ جو نیا گروپ قیادت ہے یہ ناکام ہے اس میں۔ تو ان کا تجربہ بھی شاہ محمود اور سینئر جو قیادت اس وقت کوٹ لکھپت میں ہے ان سے زیادہ ہے، ان کے تعلقات بھی اداروں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اور جتنے بھی سینئر سیاست پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں وقت کی نزاکت اور وقت کے فیصلوں کو، تو لہذا ان کو باہر نکالا جائے اور ان کے ذریعے معاملات کو مزید آگے بڑھایا جائے، اس کے بعد اگلا پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کے بارے میں پھر لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پہلے شاہ محمود قریشی اینڈ گروپ کی جو سینئر قیادت پی ٹی آئی کی ان کو رہائی ہو، اور اس کے بعد عمران خان یعنی وہ مذاکرات، مفاہمت یا ڈیل اس کو آگے بڑھانا مقصود ہے، اس بات کو آگے بڑھائیں۔ تو اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس وقت 2 ہی طاقتیں ہیں پاکستان کے اندر، ایک اسٹیبلشمنٹ، دوسری طاقت ہے پی ٹی آئی یعنی عمران خان پی ٹی آئی عمران خان، جس کی عمران خان کی مقبولیت اس وقت 80 سے 90% ہے، الیکشن میں بھی اس کے علاوہ بھی، لیکن مقبولیت ہے۔ ادھر سے اسٹیبلشمنٹ تمام تر کارروائیوں کے باوجود، تمام تر حربوں کے باوجود، جائز و ناجائز تمام معاملات کیے، لیکن عمران خان کو پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکی، نشان سے لے کر پابندی پی ٹی آئی کا نشان سے لے کر
الیکشن کے اندر جو معاملات ہوئے 47 فارم سے لے کر مخصوص نشستوں سے لے کر پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دینے کے باوجود الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا. بالکل سیاسی کوئی سپیس نہیں تھی, کوئی ان کے پاس -1 بھی کوئی سہولت نہیں تھی کہ وہ ایز اے جماعت پی ٹی آئی کو, سب آزاد لڑے ہیں اور عمران خان کے نام. یہاں اسٹیبلشمنٹ اس نظام کو ناکامی ہوئی ہے, وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکے. اتنے معاملات کے باوجود بھی کے پی کے صوبے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کا ہونا, قومی اور صوبائی اور سینٹ کے اندر ان کے ممبران کا پہنچنا, اس کا مطلب ناکامی اداروں کو یا سسٹم کو ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ 80 سے 90% آج بھی پورے پاکستان میں. لیکن ناکامی کہاں ہوئی؟ سیاسی طور پر عمران خان بالکل بند گلی میں پھنس چکے ہیں, بے یار و مددگار ہیں. وہ کیسے کہ اتنے بڑے لیڈر جیل میں ہونے کے باوجود, تنگی, سختیوں, مظالم کے باوجود عوام میں مقبول ترین لیڈر اور اس کی نام پر آزاد لوگ جیتے ہیں. لیکن پھر بھی جب انہیں سزائیں ہوئی, کوئی ایک سزا نہیں ہوئی. ابھی توشہ خانہ 2 میں ہوئی, توشہ خانہ 1 میں ہوئی, اور وہ اپنا قادر ٹرسٹ میں 190 ملین میں اتنی بڑی بڑی سزائیں ہوئی ہیں. لیکن کیا کوئی عوامی طور پر کوئی عوام باہر نکلی؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ اتنے اس پہ ظلم ہو رہے ہیں. کیا مقصد؟ پی ٹی آئی کی یہاں عوامی تحریک بنانے میں ناکام رہی. کوئی تحریک اتنی بڑی نہیں چلا سکی کہ لاکھوں بندے روڈ پر لے کے آئی ہو. باوجود تمام سختیوں کے, ظلم و زیادتیوں کے, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. 26 نومبر کو سانحہ اسلام آباد بھی ہوا, اس کے بعد یعنی وہ بھی علی امین گنڈا پور کی ملی بھگت تھی جس وجہ سے وہ لے آتے تھے, ورنہ پورے پاکستان خصوصاً پنجاب میں کوئی ایسی ان کے پاس تحریک نہیں بنائی جا سکی کہ لاکھوں لوگ روڈ پہ آئے ہوں اور حکومت کو, خصوصاً مریم نواز حکومت کے ہاتھ پیر پھول گئے ہوں. تو یہاں وہ نہ تو مریم نواز کو ناکام کر سکے ہیں عوامی طور پر, احتجاج کے طور پر, آن دی روڈ سڑکیں گرم کر کے, اور نہ ہی سید عاصم منیر کو ناکام کر سکے ہیں. سب سے پہلے ان کا آرمی چیف کی جو مدت ملازمت کی وہ جو توسیع تھی وہ نہ ہی روک سکی, ان کو مل گئی. اب یہ نیا عہدہ آ گیا, اس سے پہلے فیلڈ مارشل کا, اب چیف آف ڈیفنس اسٹاف, یعنی سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے تمام مقاصد پورے ہوئے ہیں اور ان کے تمام عزائم 26ویں آئینی ترمیم ہو, 27ویں آئینی ترمیم ہو, پیکا ایکٹ ہو, جوڈیشل کمیشن ہو, جوڈیشل معاملات ہو, سارے مقاصد فیلڈ مارشل کے پورے ہوئے ہیں اور پورے کیے گئے ہیں. لیکن پی ٹی آئی روڑیں نہیں اٹکا سکی, راستے کا پتھر نہیں بن سکی, اس کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں ناکام رہی ہے. اور اس وقت وہ ان کو تاحیات اسسنا بھی آ گیا, وہ 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی بن گئے, وہ محفوظ بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہاں پر پی ٹی آئی کی خاموشی, پی ٹی آئی کا ورکر کا خوف میں ہونا, ڈر میں ہونا, یا حکومت
کے خوف سے باہر نہ نکلنا، یہ ناکامی ہے پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کے اندر مقبولیت ہے لیکن تنظیم نہیں ہے۔ تنظیم کہاں ہے؟ خصوصاً پنجاب کی تنظیم کہاں ہے؟ پنجاب کی قیادت کہاں ہے؟ سوائے چند لوگوں کے عوام تو ہے، کارکن تو ہیں، لیکن قیادت کہاں ہے؟ قیادت کا مطلب ہے تنظیم نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے۔ عمران خان ہے، مقبولیت ہے، کارکن ہیں، پذیرائی ہے، ووٹ بینک ہے، لیکن آرگنائزیشن کہاں ہے؟ ایز اے سیاسی پارٹی کہاں ہے؟ حکومت کی پابندیاں، مخالفت، ظلم، جبر سب جائز، لیکن آرگنائزیشن کہاں ہے؟ تنظیم کہاں ہے؟ پنجاب کی قیادت سرے سے ہے ہی نہیں ہے تو شہر یار اپنا سہیل آفریدی کے پی کے وزیر اعلیٰ کو لاہور آنا پڑا، اسٹریٹ موومنٹ کی، انہوں نے جلسے جلوس کیے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں، اور اگر پنجاب کی قیادت ہوتی تو ان کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو کے پی کے قیادت ہے نا، مرکزی قیادت تو نہیں۔ پنجاب کی قیادت کدھر ہے؟ تو یہ ناکامی ہے پی ٹی آئی کی۔ اور آپ کے سامنے فیلڈ مارشل اس وقت سب سے طاقتور ہے، یعنی دو ہی چیزیں تو پاکستان اس وقت نظر آ رہی ہیں جس پہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے، دوسرا عمران خان ہے۔ باقی بیچ میں تو قومی سیاست کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، یعنی فیلڈ مارشل کو ہٹا دو تو یہ سسٹم ہے، یہ ختم ہے۔ عمران خان کو ہٹا دو تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت ان دونوں طاقتوں کے مابین توازن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش، ان کے معاملات کو وہ کیا کہتے ہیں کلوز کرنے کی، مفاہمت کرنے کی یا برج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دونوں فریقین کی رضامندی نظر آتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کا لاہور میں آنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ قیادت پنجاب کی ایک تو یہ ہے کہ عوام کو موٹیویٹ کرنا ہے، عوام کو کیا متحرک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حکومت یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ پاکستان، پنجاب کی عوام عمران خان کے لیے متحرک، اور ادھر پی ٹی آئی جو پنجاب کی قیادت سے متحرک نہیں ہو سکی، عوام کے اندر حوصلہ نہیں پیدا کر سکی، وہ موٹیویٹ نہیں کر سکی، وہ جوش نہیں دے سکی جو سہیل آفریدی نے آ کے دیا ہے۔ لوگ گرم ہوئے ہیں، ان کے چارج ہوئے ہیں، ان کے جذبات، ان کے عزم۔ تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ آئے ہیں، اور ان کے راستے میں حکومت پنجاب نے، اسٹیبلشمنٹ نے رکاوٹیں نہیں کی، کھڑی کی، ان کو گرفتار نہیں کیا، ان کو اٹک پل پہ روکا نہیں۔ وہ لاہور آئے ہیں اور 2 دن گزار کے وہ چلے گئے ہیں۔ بے شک پنجاب حکومت کی رسیوں کو کئی علاقوں کو بند کیا گیا، لیکن پھر بھی عوامی جو گیدرنگ تھی اس کو نہیں روک سکے۔ عوام کا ہونا، اس کا مطلب ہے عمران خان مقبول ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہر وہ تجزیہ نگار جو حکومت کی طرف سے بولتا ہے عمران خان کے نقاد بول رہے ہیں، منصور علی خان بول رہا ہے، نجم سیٹھی بول رہا ہے، گرویدہ فاروقی بول رہی ہیں، سہیل وڑیچ بول رہے ہیں کہ مقبولیت ہے، اور وہ لاہور میں آ کے سہیل آفریدی دکھا دی۔ لیکن یہاں یہ بھی ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی تھوڑی سی رضامندی ہے، بھائی آن دو جی، ورنہ وہ پابندی بھی تو لگا سکتے تھے۔ وہ آئے تو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آئے تھے نا۔ تو کہنے کا مقصد دونوں طرف سے نا فریقین کی رضامندی نظر آ رہی ہے کہ، اور یہ ایک خاکاشا ہے، ایک مفروضہ ہے، ایک غیر مصدقہ ایک اطلاع اور ایک گمان ہے کہ دونوں طرف سے یہ سوچ پائی جا چکی ہے، سمجھ چکے ہیں دونوں طرف سے فریقین۔ پی ٹی آئی بھی حقیقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی حقیقت ہے، اور ایک دوسرے کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ جو
اسٹرکٹ رویے ہیں ان کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر مین کردار ہوگا شاہ محمود قریشی کا، میاں محمود رشید کا، پرویز الہی کا۔ اگر یہ باہر آتے ہیں شاہ محمود قریشی اور ساتھ ان کے پرویز الہی شامل ہو جاتے ہیں جو خاموش ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو ایک نئی قیادت ملے گی اور ایک نئی جان آ جائے گی، کہ یہ اس لیول کے لیڈر ہیں کہ عوام اداروں سے، عوام سے، پورے پنجاب کی جو مقامی سیاست ہے ان کے اندر ان کے اثرات ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی جان پیدا کر سکتے ہیں۔ اب یہ باہر آئیں گے تو موومنٹ چلے گی، موومنٹ چلے گی تو پھر ایک تحریک پیدا ہوگی اور عوام پاور شو ہوگا، عوامی پاور شو، عوام باہر نکلے گی عمران خان کے لیے، اور پھر مزید معاملات آگے بڑھیں گے، یعنی عمران خان باہر آ جائیں گے۔